ناظرین السلام علیکم. گوہر تمام پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان رشید راحل حاضر. آج ہم جس گوہر کی بات کریں گے وہ وادی کشمیر کے مایہ ناز گلوکار جن کی ایک الگ پہچان، الگ آواز، جناب گلزار احمد کنائی صاحب. گلزار صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم. شکریہ. چونکہ وادی کشمیر میں بہت سارے گلوکار ہیں اور آپ کو گلوکاروں کا استاد مانا جاتا ہے. یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا؟ پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں راحل صاحب آپ کو، اور یہ ایشین میلس وغیرہ اس کا بہت مطلب میں بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ سے. تو بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں آج تشریف میں نے لایا ہے. رہا سوال میرا شوق کیسے، تو استاد تو ہوں نہیں میں ابھی. تو میں یہ جو فن ہے، اس فن میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں استاد ہوں، کیونکہ یہ فن ہی ایسا ہے کہ اس میں سیکھنا ہی سیکھنا ہے. نمبر ایک. نمبر دو کہ اللہ کا کرم ہے، جب میں ایک گاؤں سے پیدا ہوا. گاؤں میرا ہے مرگونڈ، تحصیل پٹن، ڈسٹرکٹ بارہمولہ. آج کل وہ سری نگر سے ہیں ہم. تو میرا جنم بھی وہی ہوا ہے، سب کچھ وہی ہے. میرے والد صاحب، والدہ صاحب، سارے جتنے بھی اپنا بہن بھائی وغیرہ سب کچھ وہی پہ ہے. تو آج کل میں یہاں سری نگر میں رہتا ہوں. تو شوق تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سکولنگ ہوتی ہے بچے کی، پہلا درس جو ہوتا ہے وہ تو ماں باپ ہے. تو ماں باپ نے سکول کا درس دیا ہے. تو سکول میں مرگونڈ اس وقت پرائمری سکول تھا مرگونڈ میں. تو آج دنیا نے ترقی کی ہے، تو آج اللہ ماشاءاللہ آج بہت زیادہ وہاں ہائی سیکنڈری ہے، ہائی سکول ہے، سب کچھ ہے. تو میں بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 22 میٹنگ کرتے تھے ہم ہر فرائیڈے، جمعہ. تو اس 22 میٹنگ میں ہمارا یہی ہوتا تھا کہ اپنے استادوں نے، جتنے بھی میرے استاد تھے، انہوں نے وہاں کہا کہ چلو 22 میٹنگ سے شروع کریں. تو شروعات میں ماسٹروں نے مجھے ایک کلام دیا ہے، جیسا کہ وائس ٹیسٹ لیا جاتا ہے. وائس ٹیسٹ جب لیا ہے باقی لڑکوں کا بھی، تو اللہ کا کرم تھا، آپ کی وائس کچھ ڈیفرنٹ تھی، تو انہوں نے وہاں سے شروعات ہوئی ہے میرے کو. آپ کو یاد ہے کہ وہ کلام کون سا کلام آپ کو پہلے دیا گیا تھا؟ کلام سمد میر دیا گیا ہے. اس وقت میرا ایک استاد تھا علی محمد صاحب، گنڈے سی بٹرا میں رہتا تھا، اور ایک بشیر احمد شاہ صاحب، وہ ناربل میں ابھی بھی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کلام سمد میر. تو بیسیکلی وائس میری تھی اس وقت، مگر میں تھوڑا بہت نقال تھا، کیونکہ اس وقت ہم ریڈیو سنا. میں بچپن سے ہی میں ریڈیو سنتا تھا. ریڈیو میں میں بڑے بڑے استادوں کا میں نے سنا ہے، اور سن کے میں نے کچھ سیکھا ہے ان سے. اس میں سرفہرست ہے غلام احمد صوفی صاحب. ان دنوں صوفی صاحب کا میں مطلب جو بھی وہ گاتا تھا ریڈیو میں، یا عبدالرحیم بٹ صاحب، بڑے بڑے استاد جتنے بھی، محمد سلطان بٹ صاحب، کس کا نام میں لوں. یہاں سے آپ کا شوق پیدا ہوا. شوق پیدا ہوا. گلزار صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا کلام آج کل ہر جگہ سننے کو ملتا ہے، جو آپ نے کلام گائے ہیں. میرا یہ کہنا آپ سے ہے، آپ کوئی روحانی شخصیت، ہر ایک کی کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت ہوتی ہے، کوئی روحانی طاقت ہوتی ہے. کیا آپ کو ایسا کوئی استاد ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ روحانی سپورٹ آپ کو اس؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال ہے سر. راحل صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تک انسان ادھورا ہے جب تک کسی راہبر کے پاس نہ جائے. چونکہ راہبری جب تک انسان کو نہ ملی تب تک وہ کچھ بھی ہیچ اس کو کہتے ہیں، تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. میرا بڑا شوق تھا ہمارے پیر فقیر درویش صفت انسان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وادی کشمیر جو ہے یہ رشیوں اور منیوں کی وادی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس سرزمین نے شیخ العالم جیسا پیدا کیا ہے، لل موج جیسا پیدا کیا ہے،
احمد صاحب بٹواری جیسا، شمس فقیر، نیام صاحب، رحیم صاحب، قادر صاحب کے جگہ جگہ پہ. تو مجھے میں حقیقت دل کی بات بتاؤں کہ رہبری تو مجھے ملی ہے ماشاءاللہ. بٹواری صاحب کا خاندان احمد نگر میں ہے. احمد صاحب بٹواری کا جو پیر مریدی جو ان کو گاؤں گاؤں میں ہیں، چاہے ڈسٹرکٹ بارہمولہ ہو، اننت ناگ ہو، کپواڑہ ہو، بہت ساری جگہوں پہ وہ جاتے تھے اس وقت. یہ تو میں آپ کو تھوڑا سا بریف دوں گا ان کا. احمد صاحب بٹواری جو تھا، جو شاعر تھے، ان کا بیٹا ایک تھا خالد صاحب بٹواری اور ایک ثناء اللہ صاحب بٹواری. اب وہی پریوار، وہی پرمپرا چل رہا ہے. تو مجھے رہبری ملی ہے اس وقت خالد صاحب بٹواری، تو میں اس کو جانتا نہیں تھا، مگر شوق تھا مجھے کہ میں کب اس گھر میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ اس وقت ایک صاحب بٹواری اور من صاحب بٹواری اور گھن صاحب، یہ 3 بھائی تھے. اور صاحب کا بیٹا غلام احمد بٹواری صاحب تھا. اب غلام احمد بٹواری صاحب کا گلزار صاحب ہے، گلزار صاحب، اور اس کا غلام نبی، اور صاحب کا دوسرا بیٹا غلام نبی بٹواری صاحب ہے. تو ثناء اللہ بٹواری صاحب کا غلام رسول بٹواری اور کچھ لڑکیاں ہیں. اب غلام رسول صاحب کا بھی بیٹا ہے جان صاحب بٹواری. یعنی یہ پرمپرا تو چلتا ہی رہتا ہے. تو ان دنوں مجھے رہبری تو ملی ہے صاحب بٹواری سے بھی، من صاحب سے بھی، اور ام صاحب. اب وہ چلے گئے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے، تو مگر میرے لیے حیات ہے انشاءاللہ تعالی میرے لیے. چلو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ بٹواری خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو احمد صاحب بٹواری کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لنکس آپ کے ہیں. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو آپ کو اس اہم شعبے میں جو گلوکاری آپ نے اپنائی ہے اس کی کامیابی میں ایک بہت بڑا ہاتھ ان بزرگوں کا بھی ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کشمیر سے باہر یا اپنے ملک ہندوستان سے باہر کتنے ملکوں میں آج تک آپ نے پرفارم کیا ہے؟ بہت ساری جگہوں میں تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ہمارے کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو ہم صرف 2-3 یہ ہے دفتر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یا ادارے، وہ یا تو ریڈیو کشمیر سری نگر ہے، یا دوردرشن ہے، یا کلچرل اکیڈمی ہے. اور وقتاً فوقتاً اگر ان کا سہارا لیا جاتا ہے ٹورزم کا، وہ بھی کبھی کبھی بک کرتے ہیں یا ود کولیبریشن وہ کرتے ہیں کلچرل اکیڈمی کے ساتھ یا ریڈیو کشمیر کے ساتھ، تو تب ہمیں بلایا جاتا ہے. تو ہمارے یہی 2-3 ادارے ہیں جن سے آپ اپنا فن دکھاتے ہیں. تو رہا سوال کہ باقی ممالک میں تو بہت سارے ممالک تو ہم کلچر اکیڈمی ہی ریکمنڈ کرتے ہیں، یا ہوم منسٹری میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی. تو کلچرل یا ہیریٹیج جو ہے اس میں بھی انہوں نے مجھے بلایا ہے. تو میں پہلا پروگرام میں نے ترکمستان، ازبکستان وغیرہ وہاں چلا گیا تھا ایز اے کلچرل اکیڈمی کے منسٹری کے تھرو. تو وہاں سے واپس آ گیا. تو پھر دبئی کا ایک پروگرام چلا ہے، وہ پرائیویٹ میں چلا گیا، وہ گورنمنٹ کا نہیں تھا. مگر پھر گورنمنٹ کا کچھ ادارے اور بھی ہے اپنے ملک میں. اگر ہم پٹیالہ کی بات کریں، NZCC ہے. NZCC کے تھرو ہم افریقہ اور عرب ممالک جتنے بھی ہیں اپنے، یعنی وہاں اتنے ممالکوں میں آپ نے پرفارم کیا ہے. افریقہ، مراکو. قطع کلام آپ یہاں میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں کہ آپ نے جو فارن نام لیے ہیں یا جو عربین کنٹریز کا نام لیا ہے، وہاں آپ کشمیری پرفارم کرتے تھے یا کسی اور زبان؟ بالکل کشمیری. ان کو وہاں کشمیری سمجھ آتا تھا. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس میں کی بات ہے، یہ سننے کے قابل ہے. ہمارے زائرین یہ سننا چاہتے ہیں. جب یہ پروگرام شروعات ہوتی ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہمیں 1 مہینے یا 2 مہینے پہلے ہمیں لسٹ مانگتے ہیں، آپ کیا گانا چاہتے ہیں. تو ہم ان کو یہاں سے اپنا کلام جو بھی ہے، اپنے شاعروں کا کلام جتنے بھی ہم تو صوفی شاعری انہی کا ہی کلام بھیجتے ہیں. تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ، اور ایک بات میں ضرور بتاؤں کہ میوزک کی کوئی زبان ہے نہیں، میوزک کو سنتے ہیں. ہمارا کشمیری میوزک جو ہے زیادہ وہ اتنا ریچ ہے، بشرط کہ بجانے والے اچھے ہوں گے. ہمارا رباب ہے، حالانکہ رباب ہمارا یہاں نہیں، وہ تو افغانستان سے آیا ہے، مگر کشمیریوں نے اس کو اپنایا، کشمیری کلاکاروں نے، تو وہ ہمارا بن گیا. سارنگی ہماری اپنی ہے،
اور سنتور اپنا ہے. سنتور بھی کہتا ہے کہ وہاں سے آیا ہے ایران سے وغیرہ وغیرہ بہت. یہاں اپنا صرف ایک مٹکا ہے جس کو ہم گڑا کہتے ہیں, نوٹ, اور ہارمونیم تو وہ تو عام فام ہے. اور تمبک ہماری ہے, تمبک ناری جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ساز ہے ہمارے. تو یہ ساز, تو اس ساز کے بجانے والے بہت سارے ٹیلنٹ ہے. اس وقت بھی آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ آج کل واٹس ایپ پہ یا دوردرشن پہ یا باقی جیسے کہ باقی ملکوں کا ہم سنتے ہیں, ایسے ہی ہمارا بھی سنتے ہیں لوگ. اور بہت ہی اچھا ٹیلنٹ لڑکے ہیں ہمارے جو یہ بجانے. خیر اس کا میں یہ بتاؤں گا کہ میوزک کی کوئی زبان نہیں ہے. میوزک کا تو اس سے تو راحت ملتی ہی ملتی ہے. بس اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میوزک کی کوئی زبان نہیں ہے, اور اس سے انسان کا دل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, جو موجودہ حالات ہیں, جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ صوفی شاعری اور صوفی میوزک کے حوالے سے بہت کم اس میں جاتے ہیں, اور ماڈرن جو ہے یورپین کلچر میں وہ پھنس رہے ہیں اور زیادہ تر وہی سنتے ہیں. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہیں ہمارے جو ٹیلنٹ ہے یا جو آپ کا سسٹم تھا اس میں کہیں کمزوریاں ہیں یا خامیاں ہیں جو ٹھیک کرنی ہوں؟ بہت اچھی بات ہے نا. اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو مغربی تہذیب ہے, میں کسی تہذیب کے مخالف تو نہیں ہوں کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں, کوئی لیڈر نہیں ہوں. اس میں بتاؤں گا کہ یہاں تو یہ ایک مطلب جیسا کہ بھوت سوار ہوتا ہے کسی کو, ہمیں بھی بھوت سوار تھا اپنے فن موسیقی کا. تو ہم نے اس پہ کام کیا ہے اور اپنے فوک کو زندہ رکھا ہے, چونکہ ہمارا فوک جو ہے یہ زبردست یہ مانا جاتا ہے ہر کسی کنٹری میں. یا آپ کسی کنٹری کی بات کریے, آپ پنجاب جائیے, آپ دیکھیے پنجاب کا فوک خوبصورت ہے, اور ہمارا فوک بھی ایسا ہی ہے. اب یہاں کے لڑکے لڑکیاں, میں ان کو منع نہیں کرتا ہوں کہ میں ان کو, البتہ میں صلاح دیتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں. اس میں اپنا جو ہے تو اپنا کچھ کرو اور اپنے فن کو زندہ رکھو, چاہے وہ صوفیانہ موسیقی ہو, خواہ وہ فوک ہو اپنا, یا زبان ہو, یا لائٹ میوزک ہو, وہ تو اپنا ہی ہے. یہاں بڑے بڑے سرما, آپ کو پتہ ہوگا کہ غلام حسن صوفی صاحب, غلام احمد صوفی صاحب تو پہلے میں نے ان کا نام تو لیا ہے, اس کا تو کوئی اس میں ثانی نہیں تھا اس میں, اس نے بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. غلام حسن صوفی صاحب لائٹ میوزک, لائٹ کلاکار تھا اور بلائنڈ مطلب اندھا تھا, تو اس نے لائٹ میوزک بھی گایا, چھگری بھی گایا. ہاں, اس کو اگر یوں کہا جائے کہ کشمیری محمد رفیع کا خطاب. ایگزیکٹلی, بالکل. گلزار صاحب, آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے بہت وقت ہونا چاہیے. انشاءاللہ امید کریں گے کہ آئندہ آپ کو اپنے اسٹیڈیو میں بلائیں گے اور پھر سے آپ بات کریں گے انشاءاللہ. یہ گلزار صاحب تھے. گلزار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پھر اپنے اسی پروگرام گوہر تابان میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, کسی اور ادیب, کسی اور شاعر, کسی اور کلاکار سے آپ کا پریچہ, آپ کا ملن کروائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان رشید راہل کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ناظرین, اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے, بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب